للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الامامۃ، ذکر الامامۃ والجماعۃ، امامۃ اہل العلم والفضل۔ آج امام مسلم آج سنن نسائی کے اندر ہم جو حصہ پڑھیں گے وہ کتاب الامامت، یعنی اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر امام کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ ادھر امام نسائی نے آغاز کے اندر جو باب قائم کیا ہے اور جو حدیث نقل کیا ہے تو اس سے اشارہ کیا کہ امامت جو ہے دو قسم کی ہے۔ ایک امامت صغریٰ ہے جو اسی مسجد کی امامت ہے، کوئی امام آگے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، یہ امامت صغریٰ ہے۔ دوسری جو ہے امامت کبریٰ ہے۔ امامت کبریٰ کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اصل امامت ہے اور اسی کے اوپر ہم خوش ہیں، لیکن اصل امامت کیا ہے؟ امامت کبریٰ، جو حکومت سے چلانا، صدر بننا، وزیر اعظم بننا اور حکم چلانا، یہ بھی اس امامت کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ تو جو آدمی اس امامت کے قابل ہے، جو ادھر امامت کر سکتے ہیں، چھوٹی امامت مسجد کے اندر امامت، تو وہ جو ہے اس کے قابل ہے کہ وہ امامت کبریٰ بھی چلائے۔ جو امامت صغریٰ نہیں چلا سکتے، وہ امامت کبریٰ بھی اس کے اہل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر جو کتاب الامامت ہے، اس کے اندر جو آغاز میں اس کے باب کے اندر جو حدیث نقل کیا ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اسحاق بن ابراہیم جو ہے وہ حناد بن سری سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حسین بن علی سے، اور حسین بن علی جو ہے زائدہ سے، اور وہ عاصم سے، اور وہ زر سے نقل کرتے ہیں، عن زر۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لما قبض، جب وفات پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو قالت الانصار، انصار نے کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو اور دوسرے امیر کیا ہو؟ آپ میں سے ہو، یعنی ایک امیر جو ہے انصار سے ہو اور ایک امیر جو ہے مہاجرین میں سے ہو۔ تو اسی دوران فاتاہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور اس نے فرمایا فقال الستم تعلمون، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قد امر ابا بکر، ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ ان یصلی بالناس، کہ لوگ کیا کریں؟ نماز پڑھائے، لوگ کیا کریں؟ نماز پڑھائے۔ تو فایکم، تم میں سے کون ہے تطیب نفسہ، کہ اس کے دل اس کی خواہش کرے، اس کی دل بات کو پسند کرے کہ ان یتقدم ابا بکر، کہ ابو بکر صدیق سے آگے نکل جائے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو امام بنایا ہے، اور کوئی آج اس کیا کرے؟ ابو بکر صدیق کی جگہ وہ آگے نکل جائے، وہ امامت کرائے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ، ہم تو اس سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ان نتقدم ابا بکر، کہ اب ابو بکر صدیق سے کیا کرے؟ آگے نکل جائے۔ تو دیکھو ادھر امامت کی بات ہے، ہاں کس طرح امامت کبریٰ کی بات ہے کہ خلیفہ کس کو بنائے، اور اس کے اوپر جو ہے صحابہ کرام کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک رائے ہے کہ مہاجرین کی ذہن میں بات تھی کہ شاید مہاجرین میں کوئی اہل آدمی ہو وہ بن جائے، انصار کے ذہن میں بات تھی کہ انصار میں اگر کوئی اس طرح میں سے کوئی آدمی وہ بن جائے، یا ممکن ہے کہ دونوں کے اشتراک سے کہ انصار کے نمائندہ بھی ہو، مہاجرین کے نمائندہ بھی ہو، تو اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یعنی اس وقت وفات پائے تھے اور اس وقت جو اس کی لاش موجود ہے اس کو دفنائے نہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو زیر بحث لائے۔ تو ایک تو اب اندازہ لگائے کہ بات جو ہے وہ اسی کے ہے کہ خلیفہ کس کو بنائے، اور میرے فاروق رضی اللہ عنہ کیا جواب، کیا دلیل پیش کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا تھا، تو کیسے اس کو جگہ کسی اور کو لائے گے؟ یعنی بات تو مسجد کی امامت کی نہیں ہے، بات تو خلافت کی ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امامت کی زندگی میں آگے کیا ہے، تو تم کس طرح کر سکتے ہو کہ ابو بکر صدیق کو پیچھے کرے اور کسی اور کو آگے کرے؟ لوگوں نے کہا اس سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتے ہے کہ امامت صغریٰ کہ جو آدمی اہل ہو
وہی آدمی کے امامت کبریٰ کی بھی حال ہے۔ دوسرے کہ اس امامت کی، اسی امامت جو امامت کبریٰ ہے، اس کی اہمیت آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفنائے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک، جسم مبارک اسی طرح موجود ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کس کو خلیفہ بنائے، مہاجرین میں سے خلیفہ ہو کہ انصار میں سے خلیفہ ہو، اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ بحث و بحث جاری ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے فقہ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں تقریباً اکثر نے یہ وضاحت کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ونسب الامام من اہم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات۔ یہ بہت مشہور ان کے یہ شامی وغیرہ سب میں یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کو نصب کرنا، امام کو مقرر کرنا، حاکم کا فیصلہ کرنا، مسلمانوں کے امیر کا تقرر کرنا، یہ اتنے اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنائے نہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خلیفہ کی لباس کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفناتے اس کے بعد وہ پھر لوگ اپنے کام میں لگ جاتے، اس سے اس کو نہیں دفنایا اور بیٹھ گئے اس وقت تاکہ کیا ہو جائے، کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتے ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں فضیلت معلوم ہوتے ہیں، فضیلت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کے اندر اس کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھاؤ، اپنی زندگی کے اس کو آگاہ کیا۔ اب اس لیے ایک مشہور روایت ہے، اس کے اندر یہ فرمایا کہ ما قبض نبی قط، کوئی نبی اس وقت تک وفات نہیں پاتے کہ حتیٰ کہ وہ کیا نہ کرے، کسی اپنی امت کی کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، امت میں سے کسی نیک اور صالح آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس وقت کیا نہیں ہوتے؟ نبی وفات نہیں پاتے۔ تو اس کے اندر کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک قسم فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ابوبکر صدیق کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے خلفائے راشدین میں، یعنی سب سے بہتر کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر اگر کوئی مبارک ہستی ہے، کوئی پاک ہستی ہے، کوئی عظیم انسان ہے، کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو جو ہے اس کو موقع ملنا چاہیے، اس کے وہ پہ لیتے ہیں، یہ جو ہے یہ بات غلط ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر اور یہ فلان فلان، یہ بالکل غلط بولتے ہیں۔ ابوبکر صدیق خلیفہ نہ بھی ہو، اگر خلیفہ نہ بھی بنتے، خلافت کو ویسے اس کی فضیلت نہیں ہے، اس کے بعد عمر فاروق خلیفہ نہ بھی نہیں بنتے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بھی بنتے، علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد خلیفہ نہ بھی بنتے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، پھر بھی اسی ترتیب کے ساتھ امت کے اندر کیا ہے؟ ان لوگوں کی فضیلت ہے۔ اس لیے ہماری جو اہل سنت والجماعت ہے، اس کے تعارف میں، اس کی تعریف میں جو مشہور اقوال ہے وہ کیا ہے؟ کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے یفضل الشیخین ویحب الختنین ویرى المسح على الخفین، یہ تین چیزیں اہل سنت والجماعت میں جو لوگ شامل ہیں، وہ کہ جو اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہو اس کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی۔ ایک ایک شیخین کو فضیلت ہے، ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے یہ کیا ہے؟ ان دونوں کی فضیلت، اہل سنت والجماعت کی اس بات پر اتفاق۔ اور دوسرے ہے وہ یحب الختنین، ختنین سے محبت کرنا، جو اہل سنت والجماعت کے اندر شامل ہو وہ ختنین سے محبت کرے۔ ختنین کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور تیس نمبر پر یہ ہے اہل سنت والجماعت کی تعریف میں جو چیز شامل ہے کہ وہ المسح على الخفین، مسح الخفین کے قائل۔ تو اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے تمام چیزوں سے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ تمام لوگوں کے اوپر جو ہے فضیلت دی، اور اس کے بعد جو ہے بے ترتیب دیگر صحابہ ہے، خلفائے راشدین ہے، اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی امامت کبریٰ کی کیا ہو، امامت صغریٰ کے اوپر کوئی قیاس کیا ہو، کوئی قیاس نہیں ہے اس میں، یعنی یہ اس کے اندر شامل ہے۔ امامت کبریٰ کے مستحق وہ آدمی ہوگا
جو کیا ہو امامت صغرا کے قابل ہو. اگر کوئی آدمی امامت کبرا صغرا نہیں کر سکتے تو امامت کبرا کے وہ قابل نہیں. اس لیے امام نسائی نے اس کے آغاز میں کیا کیا، اس مسئلے کو ذکر کیا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ امامت جو ہے بہت اہم منصب ہے، بہت اہم. یہ امامت ہو، کسی مسجد کی امامت ہو یا کسی ملک کے جو ہے وہ امام بن جائے، بہت اہم جو ہے ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے. اس لیے جس طرح قاضیوں کے لیے آداب ذکر کیا، فقہا نے اس کے لیے مختلف شرائط ذکر کیا، اسلام نے شریعت اس کے اصول طے کیا، اس طرح حکمرانوں کے لیے بھی ہے. اور اس سے پہلے یہ جو چھوٹی مسجد کے ایک چھوٹا جو امام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے فقہا نے کیا کیا، شرائط ذکر کیا ہے. تو یہ پھر کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کی مشہور رائے ہے کہ وہ آدمی امامت کے حقدار ہے کہ جو کہ عالم چاہے اس کے پاس علم، قرآن و سنت کے علم اس کے پاس ہو. ہاں. اور حناب کے اندر کوئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اقرا، وہ کہتے ہیں کہ اقرا کے زیر تعلق ہے نماز کے ساتھ. لیکن امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی تو پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، تمام نماز کے ساتھ تعلق ہے علم کی. اگر علم نہیں ہے، صرف اقرا ہو، تو پھر تو وہ کام نہیں کر سکتے کہ جو ایک عالم کر سکتے ہیں. پھر دوسرے کو ابو بکر صدیق رضی کے زمانے میں تو اقرا علی کتاب اللہ کون تھے؟ ابی بن کعب، وہ موجود تھے. اس کو اللہ کے نبی نے کیوں نماز کی آگے نہیں کیا اپنی زندگی میں؟ وہ تو بہترین وہ آدمی تھے ابی بن کعب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابی بن کعب سے کہو کہ وہ تلاوت کرے. تو اس نے کہا کیا اللہ نے، وہ سمانی ربی، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا. تو کہا جی ہاں آپ کا نام لیا. اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اچھا اللہ نے میرا نام لیا. تو اتنے بہترین قاری موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نماز کی رعایت کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو. تو اس سے معلوم ہوتے کہ عالم جو ہے، پھر فقہ کے اندر اور بھی بہت سارے شرائط ذکر کیے کہ عالم کے بعد اگر سب عالم ہے پھر کیا ہو؟ اقرا ہو. اقرا سب ہے پھر کیا ہو؟ جس کے اندر کیا ہو؟ اورع ہو، تقویٰ زیادہ ہو. تقویٰ بھی زیادہ ہے پھر کیا ہو؟ فرمایا کہ احسن ہو خلقا، اخلاق میں سب سے بہتر ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ احسن ہو شکل کے لحاظ سے، لیکن شکل کے لحاظ سے خوبصورت کس وجہ سے آ جاتے ہیں؟ تہجد کی وجہ سے. جو انسان جو ہے تہجد سے پڑھتے ہیں اس کی شکل کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ چمکتے ہیں، خوبصورتی ہے، قسم لوگوں کے اندر اپنائیت اس کو ہوتے ہیں. اور اس طرح اور بھی احسن ہو، پھر ہجرت میں پھر آگے ہو، پھر یہ مختلف جو ہے شرائط پھر میں نے ذکر کیا ہے. لیکن سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں کہ عالم ہو اور اقرا ہو. جو امام جو ہے اس کے پاس علم ہو کم از کم، وہ جو نماز ہے اس کے کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، کم از کم یہ علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے کہ اس زمانے کے جو اقرا ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے. اس زمانے کے حافظ صرف حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے عالم دین ہوتے تھے. اس زمانے کے جو حفاظ ہوتے تھے، جو قاری ہوتے تھے، جو قرآن کو بھی، جو قرآن کو پڑھنے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کو صحیح سمجھتے بھی تھے. تو اس لیے اس سے متعلقہ اور بھی چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. ابھی ذرا اس حدیث کو ہم ذرا پڑھتے ہیں کہ عبداللہ نے مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار، انصار نے کہا کہ منا امیر ومنکم امیر، ہم میں سے بھی امیر ہو، آپ میں سے بھی امیر ہو. اور ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، بہت مشہور واقعہ ہے، صحابہ کرام بہت غمزدہ تھے اس کے اوپر. خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج آدمی، وہ اتنے نرم پڑ گیا اور اس کے دل میں اتنے اس واقعے کے اثرات مرتب ہو گئے کہ اس نے تلوار نکالا. تلوار نکال کے اس نے کہا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو میں اس کو سر کاٹتا ہوں. اور اس تلوار کے ساتھ موجود تھے. اسی دوران ابو بکر صدیق تشریف لا گئے، وہ آگے جنگل کی طرف گئے تھے، تشریف لائے. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خبر اس کو پہنچے تو پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اس کے جو ہے قبلہ دیا، چہرے پیشانی کے اوپر چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد کڑے ہوئے اس نے خطبہ دیا، بہت تاریخی خطبہ ہے. اور اس کے اندر فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ حی ہے, زندہ ہے, اس کے اوپر بنا نہیں آتے, وہ اپنی عبادت پر خوش ہو جائے. اور پھر یہ آیات پڑھ لی کہ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. تو یہ آیت پڑھنے کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے دیگر صحابہ کا یہ سمجھے کہ یاد ابھی نازل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, عمر فاروق نے تلوار نیام کے اندر رکھی. پھر دونوں نے کہا کہ ابھی کیا کر دیں, ابھی کسی کو امیر بنا دے, اس لیے کہ انصار الگ بیٹھے, مہاجر الگ بیٹھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نکلے اور انصار کے اور مہاجر کی مجلس میں گئے تو ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش, امام جو آئیں گے قریش سے آئیں گے. تو جب یہ بات کی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آپ سے بہتر تو کوئی ہے نہیں, سب سے پہلے اس نے بیعت کی. اور پھر تمام صحابہ کرام نے آگے بیعت کی. کوئی کہ صحابہ کرام کے اندر ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر کیا کوئی اختلاف نہیں ہے, سب نے مل کے حتی انہوں نے اور تمام صحابہ نے مل کے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. اور پھر اس کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑا کام کیا. نرم دل رہتی تھے, جب وہ خلیفہ بنے تو اس نے وہی اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں جس لشکر کو بھیجنا تھا اسی طرح روانہ کرنے کا حکم دیا. اور جو مانعین زکوٰۃ تھے اس کے بارے میں احکامات صادر کی. دیگر جتنے فتنے تھے تو اللہ نے اس سے کام لیا. اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس موقع پہ نرم پڑے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ جباروں پھر جاہلیت و خواروں پھر اسلام, جاہلیت میں تم سخت ہے, اسلام میں نرم ہو گئی, کیا ہوا آپ کو؟ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ بکر صدیق کی دل اللہ نے کیا کیا, الا ان یشرح اللہ صدرہ الاسلام, الا ان شرح اللہ صدرہ الاسلام, کہ اللہ نے اس کے سینے کیا کیا, اسلام کے لیے کھول دیا. اور پھر جو ہے وہ تمام اسی قافلے کو بھیج دیا اور تمام اللہ نے اسلام کا وہ جو روب و دبدبہ تھا اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے اس کو لوگ کی دل, ورنہ لوگ تو جو منافق تھے, جو لوگ تھے, وہ تو بہت سارے افواہیں جو ہے وہ پھیلائے. اور حتیٰ جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی وفات پائے تو پیچھے کیا ہے, کوئی تو ہے نہیں, کوئی کہ اسلام کو چھوڑنے کے تیار ہو گئے. اللہ نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس کے جو 2 سال اور کچھ مہینوں کی جو حکومت ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کے ایک روب و دبدبہ بہار کیا واپس. تو فرمایا کہ ہم میں سے امیر ہو, آپ میں سے امیر ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الستم تعلمون, کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور بکر صدیق کو کہ ان یصلی بالناس, کہ لوگوں کی امامت کرے. تو فایکم, تم میں سے کون ہے کہ تطیب نفسہ, اس کی نفس اس بات کو گوارا کرے, اس بات کے اوپر خوش ہو جائے کہ وہ کیا ہو, ان یتقدم ابا بکر, کہ ابو بکر صدیق سے کیا کرے, آگے بڑھے. تو لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ, ہم تو اس بات سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ ان تقدم ابو بکر, کہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھے, کہ ابو بکر صدیق موجود ہو اور ہم میں سے کوئی امیر مصلی کے اوپر کھڑے ہو. بات کس چیز کی ہے, بات تو خلافت کی ہے, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, ہم اس بات سے پناہ طلب کرتے ہیں, مطلب یہ کہ جو خلیفہ بن جائے وہی پھر نمازیں پڑھائیں گے. تو ابو بکر صدیق موجود ہے تو کیسے کسی اور بات کرتے ہیں. اس لیے تمام لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر فیصلہ کیا, سب نے بیعت کی اور اس نے اپنے زندگی کے آخری وقت تک وہ خلیفہ رہے اور اس کے بعد پھر دیگر لوگ آتے رہے. تو آگے جو سبق انشاءاللہ